लिए किस टाइप की शुगर वाले लोगों को रोजा नहीं रखना चाहिए, तो उनके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है, जिनका बाईपास हुआ हुआ है या जिनको स्टेंट डला, तो पानी पीने का शेड्यूल क्या होना चाहिए, सब किन अलामात में जो दिल का मरीज है वो रोजा तोड़ सकता है। पकौड़े समोसे जो हैं वो तली चीज़ों में आते हैं, मुनासिब मिकदार में आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो क्या ये जो हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल के मरीज हैं वो भी रोजा रख सकते हैं? क्या दिल के मरीज रोजा रख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सुपर गेस्ट बहुत ही स्पेशल है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उबैदुर रहमान सुमरा, कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट और कोटद्दू के पहले कार्डियोलॉजिस्ट। आज का प्रोग्राम ख़ास इसलिए है कि हमने ख़ास गुफ्तगू करनी है माह रमज़ान के हवाले से कि दिल के मरीज़ और माह रमज़ान में रोज़े रख कर किस तरह अल्लाह ताला से बहुत सारा सवाब हासिल कर सकते हैं, कौन से दोस्त रोज़ा रख सकते हैं जो दिल के मरीज़ हैं और कौन से नहीं रख सकते, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रोल और इस तरह के जितने भी मर्ज हैं उनके हवाले से हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो ये इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल है। जो लोग दिल के मरीज़ हैं और इसको लाजमी शेयर भी कीजिएगा, आपके कमेंट्स की भी हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, तो आपकी हौसला अफजाई हम दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जी। डॉक्टर साहब आपको पता है कि कुछ ही दिनों में रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है, तो इस हवाले से हमने एक स्पेशल एपिसोड आपके साथ करनी थी। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्या दिल के मरीज रोजा रख सकते हैं और उनको किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए? जी बिल्कुल, दिल के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं और ये उनके लिए मुफीद है, लेकिन चंद जो केसेस हैं उसमें नहीं रख सकते। अदरवाइज रोज़ा दिल वाले मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। सही, गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मल हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो हाई ब्लड प्रेशर है ये हर दूसरे बंदे का ही कॉमन मसला है, तो क्या ये जो हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल के मरीज हैं वो भी रोजा रख सकते हैं, और जब रोजा रखेंगे तो उनको किन बातों से एहतियात करनी चाहिए? जी, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनको रोज़ा बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन उनको सबसे बड़ा जो ख्याल रखना है वो उन्होंने प्रॉपर मेडिसिन लेनी है, अपनी दवाई लाजमी लेनी है। अगर दवाई नहीं लेंगे, खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है तो फिर वो नुकसानदेह होता है और रोज़ा तोड़ने का सबब बन सकता है। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है कि दवाई की कंप्लायंस हम कहते हैं कि वो अच्छी होनी चाहिए, कि भी वो सहरी और अफ्तारी में जो भी उसकी ब्लड प्रेशर की डोजेज हैं वो उसको मिस ना करें। सही, यानी कि ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल के जो मरीज हैं वो रोजा रख सकते हैं, लेकिन अपनी मेडिसिन को डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। जी, जबरदस्त। अच्छा जी डॉक्टर साहब, दिल का मरीज सहर और इफ्तार में क्या खाए? इतने सारे पकोड़े, समोसे और टेबलें सजी होती हैं, तो उस सूरत में ये बड़ा ही अहम सवाल था। हमारे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब से लाजमी पूछिएगा, जी जी, तो सहर और इफ्तार में उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पर कि बस रोज़े के टाइम हम समझते हैं कि अब हमने सारा जो है ना अपना पेट को फुल ओवरलोड कर लेना है, तो वो जो है ना वो हमने उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो इसमें हमने एक तो वही चीज़ें हैं जो रूटीन की, कि वो दिल वाले मरीज़ ऑलरेडी एहतियात कर रहे होते हैं, सही, उसमें वो चर्बी, घी, चिकनाई वाली चीज़ों की एहतियात करनी है, नमक कम रखना है और इसमें पेट भर के खाना नहीं खाना। एक सही, जो बड़ी एहतियात है ना, गुड गुड, इसमें थोड़ी सी भूख रख के खाना खाना है। और हर चीज़ के जिस तरह हिस्से होते हैं कि पानी का भी हिस्सा है, खुराक खाने का हिस्सा है, इसी तरह हर चीज़ का एक एक मुतवाज़न आपने उस तरह लेना है। पकोड़े समोसे कैसे भी रखना? पकोड़े समोसे जो हैं वो तली चीज़ों में आते हैं, मुनासिब मिकदार में आप ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं सही ले सही सकते। सही सही, गुड गुड गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, किन अलामात में जो दिल का मरीज है वो रोजा तोड़ सकता है? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा अगेन गुड क्वेश्चन। इसमें आपने जो चंद हमारी कंडीशंस होती हैं जिसमें एक्यूट हम उसको कहते हैं एक्यूट सिम्टम्स, उनमें आती हैं कि अगर अचानक छाती में शदीद दर्द पड़ जाए और 10 से 15 मिनट से उसका ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए, सही, तो उसमें आपने रोज़ा तोड़ देना है। और ज़ुबान के नीचे जो गोली रखते हैं हम उसे एंजीसेट एनजी कहते हैं, सेट, वो आपने रख लेनी है सही, ताकि आपका एंजाना रिलीव हो जाए। ठीक है, अगर उससे भी रिलीव नहीं हो रहा तो आप 3 से 5 मिनट के गैप के साथ उसको रिपीट कर सकते हैं। सही, अगर फिर भी रिलीव नहीं हो रहा तो फिर आपने
ہاسپٹل کی طرف موو کرنا ہے صحیح. اور 5 منٹ کے گیپ کے ساتھ تیسری آپ NG-سیڈ رکھ سکتے ہیں. صحیح صحیح. اور ڈسپرین کو آپ نے منہ میں رکھ کے چبا لینا ہے صحیح. یا پھر آپ نے اس کو پانی میں حل کر کے پی لینا ہے. گڈ. تو یہ آپ نے اس میں لازمی کرنا ہے. صحیح. یا اس کی ایکولنٹ جو علامات ہوتی ہیں جیسے پسینہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے, صحیح. سانس بہت زیادہ چڑھنا شروع ہو گیا ہے, صحیح. پلمونری ایڈیما میں پیشنٹ چلا جاتا ہے, تو اس میں بھی آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. صحیح. ایکیوٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس میں ایکیوٹ انجانا ہوتا ہے یا اٹیک ہوتا ہے, تو اس میں ہم روزے کی وہ توڑ سکتے ہیں, مجبوری ہے. صحیح صحیح صحیح. گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, نارمل جو یہ ہوتا ہے کہ کیا روزے کے دوران پانی کی کمی بھی تو ایک منفی اثر ڈالتی ہے, تو پانی پینے کا شیڈول کیا ہونا چاہیے جو دل کا مریض ہے اس کا؟ جی, پانی جو ہے وہ تو سحری اور افطاری میں آپ نے استعمال کرنا ہے. صحیح. لیکن اس کا کوئی ایسا کوئی خدا نخواستہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ اور ہو جاتا ہے جیسے گیسٹرو-انٹرائٹس ہے, ایک بیماری ہوتی ہے جس میں مطلب جو ہیضہ کہتے ہیں, جی. تو اس میں پانی کی اور کمی ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس میں پھر جو ہمارے پانی جو موجود ہے بلڈ کے اندر وہ بھی کم ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم ڈی ہائیڈریشن کہتے ہیں. صحیح. تو اس سے جو ہے نا وہ خون کے کلاٹ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. تو اس کنڈیشن میں بھی آپ جو ہے نا روزہ توڑ سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ موشن ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے تو اس کنڈیشن میں چانسز ہوتے ہیں خدا نخواستہ کوئی کارڈک ایشوز سٹارٹ ہونے کے, تو اس کنڈیشن میں آپ کا خیال رکھنا ہوگا. تو ویسے آپ کوئی مسئلہ نہیں, جیسے روٹین کا پانی صبح شام یوز کر رہے ہیں صحیح. وہ اسی طرح یوز کرتے رہیں. صحیح. گڈ. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا ہی اہم کوشچن ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ جب آپ کا پہلا انٹرویو تھا اس کے بعد کنٹینیوسلی آ رہا تھا, اب رمضان کے حوالے سے ہم نے جب آپ کا اناؤنس کیا ہے تو وہ ایک سوال آیا ہے. سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو بائی پاس جن کی سرجری ہوئی بھی ہے, جن کو اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں, کیا وہ لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ان کی ہیلتھ کے لیے محفوظ ہے؟ اور اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں جن کا بائی پاس ہوا ہے یا جن کو اسٹنٹ ڈلا ہوا ہے؟ ہاں, یہ تو بہت اچھا کوشچن ہے. اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو ایکیوٹ اگر مطلب ہوا ہے, ریسنٹلی بائی پاس ہوا ہے یا اسٹنٹ ڈلا ہے, تو اس میں تو ہمیں تھوڑا سا دینا ہوتا ہے ڈیوریشن. جیسے اسٹنٹ ڈلا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 7 days to 14 days تک آپ تھوڑا ریسٹ کریں. صحیح. اور جس کا بائی پاس ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ 14 days to 1 month تک نا آپ نے ریسٹ کرنا ہے. اس میں تھوڑا سا آپ کوشش کریں, بعد میں نفلی روزے وغیرہ رکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب اس فیز سے زیادہ آپ کا ہے ڈیوریشن مور دین 1 month ہے, تو پھر آپ بالکل ریلیکس رہیں. آپ کو سمجھیں کہ دل میں آلریڈی انہوں نے جو بھی بلاکیج تھی اس کو بائی پاس کر دیا ہوا ہے, جو بندش تھی اس میں اسٹنٹ ڈال کے اس کو کھول دیا ہوا ہے, تو اس میں ریلیکس رہیں. جس طرح روزے عام آدمی رکھتا ہے آپ اسی طرح رکھ سکتے ہیں. صحیح صحیح. گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ جو ہے نا دل کے مریضوں کو تو ڈیل کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شوگر پیشنٹ بھی آپ کے پاس میں نے دیکھا ایک لمبی لائن ہوتی ہے, شوگر کے مریض بھی آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو شوگر کے مریضوں کو کیونکہ رمضان میں فاسٹنگ کے دوران ان کی شوگر لو یا مطلب ہائی بھی ہو جاتی ہے, تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کس ٹائپ کی شوگر والے لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اچھا, ایک تو شوگر جن کی انکنٹرولڈ ہے اور ان کو کوئی اور مسائل بھی ہیں, جیسے اس کی وجہ سے کوئی بھی بیماری ہوئی ہے یا ڈائبٹک فٹ ہے یا ان کی وجہ سے دل کے کافی سارے مسائل ہیں اور ان کے دل کے پٹھے بہت زیادہ کمزور ہیں, تو ان کو تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں, کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح صحیح. گڈ. لیکن جو سٹیبل ہیں, جو میڈیسن پہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک جا رہی ہے, وہ اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس میں جو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے ہم نے کہ جو اس میں دوائیاں ہیں وہ آپ نے پراپر لینی ہے. اور اس میں ایک اور چیز کا خیال ہے کہ جو میجر آپ کی ڈائٹ ہے نا وہ آپ کی افطاری میں آ جاتی ہے. صحیح صحیح. تو افطاری میں آپ نے جو آپ کی جو زیادہ ڈوز ہوتی ہے نا, ہم صبح کے ٹائم زیادہ انسولین لگوا رہے ہوتے ہیں, صحیح صحیح. تو وہ ہم نے نا آپ ان کو ہم یہ تھوڑی سی چینجز کرتے ہیں کہ جو میجر ڈوز ہے نا, جو زیادہ ڈوز ہے, صحیح, وہ ہم شام کے ٹائم لگواتے ہیں کیونکہ افطاری میں ہم زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, اور سحری میں ہم کم کھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہم
جو سیکنڈ نائٹ والی ڈوز ہوتی ہے جی جی وہ ہم کم ڈوز جو ہوتی ہے وہ ہم سحری میں لگائیں گے. صحیح مطلب وائس ورسا ہو جائے گا, ٹھیک مطلب ٹھیک صبح والی شام کو چلی جائے گی, صحیح شام صحیح والی صبح کو چلی جائے ٹھیک گی. ٹھیک یہ احتیاط ہوتی ہے جو شوگر والوں کو. زبردست, دیٹس ویری گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہمارے نارمل جو دل کے مریض ہوتے ہیں جو انیشل سٹیج پہ ہوتے ہیں تو وہ ہلکی پھلکی ڈاکٹر ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے واک کرنی ہے, ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز کرنی ہے, تو جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو کیا اس دوران بھی وہ ہلکی پھلکی واک اور ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, وہ ایکسرسائز کنٹینیو کر سکتے ہیں. سحری سے پہلے جسٹ آدھے گھنٹے کی بھی کر لیں تو مور دین انف. ویسے تو 40 منٹ ریکمینڈڈ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ ہاف آور کر لیتے ہیں, اٹس اوکے, صحیح تو وہ آپ کر لیں. یا پھر آپ سونے سے پہلے جو ہے نا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ایکسرسائز ضروری ہے, ایکسرسائز نہیں چھوڑنی آپ نے. یہ صحیح دل کے مریضوں کے لیے سمجھیں آکسیجن ہے. ٹھیک ٹھیک, دیٹس گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب, جن کو اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں یا جن کی بائی پاس سرجری ہوئی ہوئی ہے, وہ تراویح کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, تو کچھ دوست ہمارے تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ جی میں دل تو چاہتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ جو ہے نا وہ اسپینڈ کروں, پوری تراویحاں پڑھوں, تو صحت کے حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کیا اس طرح کی عبادات جن میں مسلسل گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کھڑے رہنا پڑتا ہے, کیا وہ اس اسٹنٹ والے اور جن کی بائی پاس سرجری ہوئی ہوئی ہے وہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا کوشچن ہے. اس میں یہ احتیاط ہے کہ اگر پیشنٹ پہ اپنے اوپر اسلام میں کوئی زیادہ بہت زیادہ آپ پہ نا اسٹریس نہیں ہے, اسٹریس نہیں ہے, صحیح ہے, آپ ایزیلی جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں اتنا ایزیلی پڑھ لیں. باقی آپ بیٹھ کے چیئر یوز کر کے سٹول رکھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح تو good. اس میں آپ ایزیلی جتنی کھڑی ہو کے پڑھ سکتے ہیں وہ کریں. باقی آپ بیٹھ کے آرام سے 20 تراویح پوری پڑھ سکتے ہیں. بہت خوب, زبردست. اچھا صاحب, بڑا ہی اہم ایک سوال ہے اور پوری ہماری جتنی آڈینس ہے, آپ کے جو فین ہیں, آپ کے جو چاہنے والے ہیں, وہ پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کیا عید والے دن ہم کالا جوڑا پہن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل پہن سکتے ہیں, کوئی بھی ممانعت نہیں ہے. کالا پیلا نیلا جو بھی پہننا چاہیں, سفید پہننا چاہیں, کالا جوڑا پہننا چاہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کسی چیز کی کوئی علامت بن جاتا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن یہ چیز منع نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, یہ میرا ایک کوشچن تھا, آپ کو ایز کرنے کے لیے تھا. تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اب آخر میں دیکھیں میں نے ایک اسپیسیفک کوشچن تیار کیے تھے اور مجھے مزہ آ رہا تھا جب آپ کرتے, زبردست اچھے سوال, اس کا مطلب میں نے بڑی محنت کی تھی. نہیں, آپ کے بہت اچھے کوشچنز ہیں, آپ کو اپریشیٹ اس لیے میں نے کیا. تھینک یو سو مچ. یہ اور یہ نا یہ آپ نے پیشنٹس کی سمجھے زبان میں مجھ سے کوشچن کیے ہیں, اور ان کے ذہن میں یہ سوال ہوتے ہیں جو آپ نے پوچھے اور میں نے بتا دی, اور ان کے مائنڈ میں جو بھی اس طرح کے کوشچن ہوں گے وہ کلیئر ہو گئے. بالکل ایسے. اچھا صاحب, آخر میں یہ تو میرا ایک تھا, یا ہمارے جو دوست ہیں دیکھنے والے وہ آپ سے ان کے سوالات تھے. اب کوئی ایسی چیز, ایسا پیغام جو یہاں پہ رہ گیا ہو, آپ ہمارے آڈینس کو دینا چاہیں تو آپ ضرور دے سکتے ہیں. دل والے مریض ماہ رمضان سے پہلے ایک جنرل چیک اپ کروا لیں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی میڈیسن بعض کو ایڈجسٹ ہونے والی ہوتی ہے, کوئی بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے تو وہ ہم اس کو مینٹین کر لیتے ہیں, شوگر بڑی ہوتی ہے تو اس کی میڈیسن ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. پھر ہم اس کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں کہ کون سی آپ نے جو ہے نا میجر ڈائٹ کے ساتھ لینی ہے میڈیسن, کون سی مائنر ڈائٹ کے ساتھ لینی ہے, تو وہ بھی آپ ان کو سمجھا دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ان کو پورا مہینہ آسانی رہتی ہے. تو ایک تو جنرل چیک اپ ہو جانا چاہیے, اور اس کے علاوہ جو دوائیاں ہیں اس میں کوئی ناغہ نہ ہو, وہ باقاعدگی سے کھائی جائیں. تو آپ بس جو ہی آپ سحری کے لیے جائیں, آپ کا جو میڈیسن کا باکس ہے وہ آپ کے ساتھ ہو, آپ بس جو ہی سحری کر لیں, اس کے بعد آپ اپنی ڈائٹ جو بھی میڈیسن ہے وہ آپ پراپر لے لیں, ٹھیک ہے. اور جو ایکسرسائز کا شیڈول میں نے بتایا اسی طرح اس پہ بھی عمل کریں. تو یہ پراپر آپ اس کی احتیاط کریں گے تو آپ کے لیے عبادات اور روزے کوئی منع نہیں ہے, آپ بالکل کھلم کھلا آرام سے احتیاط کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. صحیح, دیٹس گڈ. ڈاکٹر صاحب, آپ کو دوست ہمارے کچھ وزٹ کرنا چاہیں, آپ اپنا ایڈریس خود بتا دیں. جی بالکل, یہ القریش سی این جی پمپ کے بالکل اپوزٹ ایک پلازا ہے, اس میں میرا کلینک ہے نیئر پاکیزہ ہوٹل. تو آپ وہاں پہ شام کو 4 سے 8 بجے تک وزٹ کر سکتے ہیں, اور گرمیوں میں یہ ٹائم ہم تھوڑا سا انکریز کر دیتے ہیں, 4 سے 9 بجے تک, 9:30 بجے تک بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب رمضان میں آپ کی ٹائمنگ کیا ہوگی, اس میں ابھی ایڈجسٹ کرنا ہے؟ رمضان میں بھی یہ سیم ٹائمنگ ہوگی, ہم بس یہ کہ جو نماز کی بریک ہوگی وہ ہوگی اور افطار کی بریک ہوگی, تو وہ ہماری ہوگی. ادروائز ٹائمنگ یہی 4 سے 8 ہوگی, یہ سیم ٹائمنگ ہے. صحیح صحیح. اور اس میں کوئی آف بھی نہیں ہے, ہمارا سنڈے بھی آف نہیں ہوتا.
दैट्स गुड, ज़बरदस्त जी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का ये जो प्रोग्राम है वो बड़ा पसंद आया होगा। इस पे हमने बड़ी मेहनत की है और डॉक्टर साहब से खुसूसी टाइम लिया है, बाहर पेशेंट की लंबी लाइन लगी हुई और हम यहाँ आपके लिए एक सवालनामा तैयार करके आपकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे थे। तो आप तमाम देखने वालों को डॉक्टर उबैदुर रहमान सुमरा और समी इब्राहिम की तरफ से रमज़ानुल मुबारक एडवांस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।